نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، ہم لوگوں کی پچھلی صورت مکمل ہو گئی تھی اور آج ہم لوگوں نے اسپیشل لیکچر تھا آن شب معراج، اور اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں کہ شب معراج جیسے لوگ کہتے ہیں کہ رجب میں آتی ہے، اور رجب اسلامی کیلنڈر کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جسے رجب المرجب بھی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پہ ذی القعد، ذی الحج اور محرم اور رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ عربی میں رجب کا معنی ہے تعظیم کرنا، اور مرجب معظم کے معنوں میں آتا ہے، یعنی عظمت والا۔ اب واقعہ معراج ڈیفینیٹلی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک میراکولس جرنی آپ کو کروائی تھی، اور یہ جرنی جو تھی جس کو میں کہوں کہ اٹ ریمائنڈس مسلمس آف دا prophetic journey and importance of faith, worship and obedience to Allah۔ یہ ایک ایسی جرنی تھی کہ جو ایک میراکولس تھی، اور جس کو کہتے ہیں نا شب معراج، سیلیبریٹ دا نائٹ when prophet ascended to the heavens، جس کو نائٹ آف ascent بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ واقعہ معراج اپنی جگہ ایک اس کی حقیقت ہے، اٹ happens، لیکن تاریخ میں اس کی یہ کب ہوا اس کے بارے میں 36 مختلف اقوال ملتے ہیں، اور بعد کے مطابق یہ واقعہ ربیع الاول میں بھی ہوا، کسی نے کہا رمضان میں، بعد نے ہجرت سے چند سال بعد، اور بعد نے چند ماہ قبل کہا۔ بہرحال یہ ضروری بات ہے، یہ ایک تسلیم کرنے والی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے آخری حصے میں ایک خاص مشاہدہ کرایا گیا، جس میں ہمارے لیے سیکھنے اور عمل کے بہت سے پہلو ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کو ایک ایک پوائنٹ کو ہم ایکسپلین کر کے ایک ڈیپتھ اسٹڈی میں اس کو واقعہ معراج کو پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایج ہے، جو اکارڈنگ ٹو ریلیجس اسکالرس کہی جاتی ہے کہ آپ 51 ایئرس، آپ 8 منتھس اور 20 ڈیز کے مور لیس آپ کی کہتے ہیں کہ ایج تھی، واللہ عالم۔ اور جب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معراج کی یہ جو سیر تھی وہ کروائی، اور اچھا بہرحال پیچھے بدعات پہ جو بات کی جاتی ہے اس پہ میں اس کو تھوڑا سا وائنڈ اپ یہ بات کروں گی کہ دیکھیں جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ روزوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عبادت کو پسند کرتے ہیں۔ آپ کریں، ہم جسے ڈیلی اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر لمحہ ہر دن اللہ کے لیے ہم عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ صرف آپ نے اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے، ان کو ریکٹیفائی کرنا ہے کہ میں کوئی بدعت تو نہیں کر رہی، میں کس مائنڈ سیٹ سے اس کی عبادت کر رہی ہوں۔ اور بیسکلی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں وہ جو کہتے ہیں نا ایمرجنسی نمبر اللہ تعالیٰ کا تہجد کے وقت ہے، کہ کبھی بھی آپ کو پرابلم ہو، آپ تہجد کے وقت اٹھے، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے دعا مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ تو وہ قیامت تک وہ تہجد کا وقت تو چلتا رہے گا، تو آپ جب مرضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں، اللہ سے دعا مانگے، وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج کی بات کی جاتی ہے، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، یہ پہلی آیت ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعد نشانیاں دکھائیں، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ اسرا کے نام سے مشہور ہے، اور اسرا کے معنی ہے رات کو سفر کرنا، یہ یا رات کو چلنا۔ اب یہ وہی سفر ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح سمیت مسجد الحرام یعنی کہ مکہ سے مسجد اقصی فلسطین تک میراکولسلی لے کے جایا گیا، اور فرشتوں کی ہم نشینی کا یہ سفر اس زمانے کے حساب
حالات، اسباب اور فاصلے کی جو طوالت کی وجہ سے انسانی عقل اور سمجھ سے بالا تر ہے۔ لیکن دیکھیں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف کر دیا، مینشن کر دیا، سبحان اللہ زی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ تو جس ذات میں کمال قدرت ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز پاسبل ہے۔ اور یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ ہے سورج بنایا، ٹھیک ہے، اور سورج بنایا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ سن لائٹ کو، سورج کی ایک رے کو زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ اور 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اس وقت زمین اور سورج کا فاصلہ کتنا ہے؟ یہ تقریباً اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ 149 ملین کلومیٹر ہے، یا اپروکسیمیٹلی 150 ملین کلومیٹر آپ کہہ دیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی دور سے ایک سورج کی کرن ہمارے زمین تک پہنچتی ہے۔ یہ پاسبل اللہ کی وجہ سے ہی ہوتی ہے نا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے میں اس وقت آپ سے بات کر رہی ہوں اور ہم بات کر رہے ہیں تو میری آواز جو ہے اس وقت جیسے میری یہاں پہ ایک سسٹر یو کے سے بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ایک میری یہاں پہ کوئی دبئی سے بھی بات کر رہی ہیں، اس وقت ہم لاہور سے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب ڈفرینٹ پلیسز سے اب یہ آواز ایک جگہ سے کہاں ٹریول کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس پہ تو ہم کہیں گے جی وہ ہمارا نیٹ تھا یا ہمارا واٹس ایپ تھا یا ہم زوم سے بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کرانے والی، یہ پہنچانے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آواز ہماری کس رفتار سے کس طرح اور کیسے پہنچتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ بجلی کی رفتار کو دیکھیں، آپ دیکھتے ہیں کہ بجلی کی سپیڈ کیا ہے؟ یہ 2,86,000 میل فی سیکنڈ سے چلتی ہے بجلی کی رفتار، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے بجلی کا سوئچ دبایا، لگایا، اور آپ کی تمام جو ہے بجلی کی جتنے بھی آپ کے انسٹرومنٹس ہیں، وہ ٹولز ہیں، وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انشاءاللہ بھی بات کرتے ہیں، سفر کی طرف بھی آہستہ آہستہ آتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے براق بھیجا تھا۔ براق ایک جانور تھا، اور کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور تھا جو اپنا کھر اپنی نکاح کے آخری مقام پر رکھتا ہے، یعنی کہ جہاں تک براق کا مطلب بھی کہتے ہیں نا تیز رفتار، یعنی کہ وہ اتنا تیز سپیڈ سے چلتا تھا۔ تو جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ زمین آسمان بنائے، آواز کی سپیڈ بنائی، بجلی کی رفتار بنائی، سورج کی کرن کتنے لاکھوں میل دور سے ہماری زمین کے اوپر آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا پاسبل تھا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام یہ فزیکل، کیمیکل قانون جو اللہ تعالیٰ کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے آگے کچھ نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا بلیو ہے کہ یہ سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اور روح کے ساتھ ہوا تھا۔ اب ہم اس سفر کی طرف آتے ہیں، پلیز آپ لوگ سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ ہجرت سے تقریباً 5 سال قبل رجب کا مہینہ تھا، اسکالرس کہتے ہیں، اور موسٹلی کہتے ہیں شاید 27ویں شب بھی تھی، اس میں بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ رائے ہے۔ اور ایک سیٹ آف اسکالرس کہتے ہیں کہ آپ اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، اور روایات میں یہ بھی ہے کہ کفار نے آپ کو اس دن بہت ستایا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا رنجیدہ تھے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، وہاں رات قیام کیا، اور کہتے ہیں کہ جو ام ہانی تھیں، کہتی ہیں کہ تلوار لے کے دروازے پہ پہرا دیتی رہی، یہاں تک کہ ان کی آنکھ لگ گئی۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 50,000 فرشتوں کے ساتھ براق کے ساتھ حاضر کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے محو استراحت میں تھے۔ ایک تو سیٹ آف اسکالرز یہ کہتے ہیں، دوسرے بات ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا، دوسرے سیٹ آف اسکالرز وہ یہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک سے مروی ہے کہ معراج کی رات جب بیت اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو وہی آنے سے قبل آپ کے پاس 3 فرشتے آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سو رہے تھے، حتیم میں سو رہے تھے، اور ان میں سے پوچھا گیا، ان میں سے ایک نے پوچھا وہ کون ہے؟ دوسرے نے جواب دیا وہ ان میں سب سے بہتر ہیں۔ تیسرے نے کہا ان میں سے جو سب سے بہتر ہیں انہیں لے لو۔ اس رات اتنا ہی واقعہ پیش آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا یہاں تک کہ وہ دوسری رات آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں سو رہی تھیں لیکن دل نہیں سو رہا تھا۔
ایکچولی تمام انبیاء کی جو نیند ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر چاہے زمزم کے پاس لٹھایا۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنا کام سنبھالا اور سینہ مبارک گردن تک خود اپنے ہاتھ سے چاک کیا، سینہ اور پیٹ کے تمام چیزوں کو نکال کر اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا، اور جب خوب دھو چکے تو آپ کے پاس سونے کا ایک کش لایا گیا جس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا گیا اور سینہ مبارک پھر سے سی دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ آج آپ لوگوں نے میرے ساتھ اس سفر میں اپنی امیجینیشن کو تھوڑا سا رچ کریں، اور آپ یہ سوچیں کہ آج ہمارے یہاں پہ جو اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے اور کس کس طرح سے بڑے بڑے سرجنز کو ہائر کیا جاتا ہے، اور کیا کیا اس کی فیس ہوتی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے فرمان سے، اللہ کے حکم سے آپ کی اوپن ہارٹ سرجری کی، اور ناٹ اے سنگل ڈراپ آف بلڈ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے، اور جب انہوں نے دل کو دوبارہ فٹ کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو صاف کیا، اور یہ شک قلب جو تھا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا، یہ پہلے آپ کے ساتھ بچپن میں بھی ہو چکا تھا، اور آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے بھر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تیار کر رہے تھے اس سفر کے لیے جو معراج تک کا تھا، سدرۃ المنتہا تک، اور اس سے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار، یعنی کہ بہت سٹیپس تھے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دل کو مضبوط کر رہے تھے، اور جب دل فٹ کیا تو بغیر کسی نشان کے وہ فٹ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو مضبوط کیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے سفر کی طرف۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کے ساتھ تشریف لائے، اور براق آپ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ براق، جو براق جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ بڑے براق، اردو میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، تیز رفتار کو کہا جاتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ جب سوار ہوئے تو اس نے تھوڑی سی مستی کرنی شروع کی نا، جیسے تھوڑا سا ہلنا ولنا شروع کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ٹوکا اور براق کو کہا کہ اس وقت دنیا کی عظیم ترین پرسنالٹی تمہارے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اور یہاں سے آپ کو سمجھ آتا ہے کہ تیز رفتاری کا کنسپٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنہوں نے ہم انسانوں کو یہ دماغ، یہ سمجھ دی کہ ہم جیسے پہلے زمانے میں گھوڑے اور اونٹ پہ سواری کی جاتی تھی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھ دی، ہم لوگوں نے بوٹس اور شپس، اور پھر مرینز جو پانی کے اندر تک جو جاتی ہیں وہ انوینٹ کی۔ یہ پانی کے اندر کے چیزیں ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح اسٹریم لائن باڈی کے ساتھ ایک کشتی کو بناؤ جو پانی میں تم لوگ سیف بھی ہوگے، اور وہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظت کا انتظام کریں گے۔ پھر روڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری سائیکلز، موٹر سائیکلز، رکشا، آپ کی گاڑیوں کی مختلف قسمیں بنائی جس میں آپ ٹریول کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایئر میں، آپ ایروپلین سے، آپ کے ہیلی کاپٹرز، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ دی کہ وہ اس کو بناتا ہے اور اس میں ٹریول کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسپیس تک جانے کے لیے سمجھ دی کہ جیٹ بنا لیے۔ پھر آپ لوگوں نے میزائلز ہم انسانوں نے انوینٹ کر دیے، یہ اللہ تعالیٰ کی سمجھ سے، کہ جو اتنی سپیڈ سے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک براق کو، اللہ تعالیٰ نے جس کو اس کا کام اپوائنٹ ہی کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک تیز رفتاری سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کے جانا ہے۔ تو یہ چیزیں جو میں آپ کو ساتھ ساتھ سائنس کو چیلنج کرتے ہوئے ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہم اس چیز کو چیلنج کر کے بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں انسان کو اتنی عقل دی، تو جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سیر نہیں کرائیں گے؟ اللہ تعالیٰ اسپیڈ کو، تمام فزیکل لاز کو جو اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ ہی کے انڈر نہیں ہے؟ تو بہرحال یہاں پہ اگر ہم دیکھا جائے تو اس زمانے میں آپ کے وہ ہوتی تھی گھوڑے یا اونٹ ہوتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے گھوڑے بھی کیا، وہ صحرائی علاقے تھے تو اونٹ چلتے تھے، تو تقریباً کچھ 40 دن لگتے تھے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچنے کے لیے، اور کئی جگہ اگر گھوڑے یا کچھ اور چیزیں استعمال کی جائیں تو پھر تقریباً شاید کوئی 25 دن لگتے ہیں، اور پھر اگر یہ ایئر ٹریول اگر کیا جائے تو شاید کوئی 17 گھنٹے لگتے ہیں،
یا اسی طرح کچھ اس طرح، یا آپ کے ٹائم کا واٹ ایور جو بھی آپ کا بنتا ہے، یہ ویسے ریگولر بتایا جا رہا ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے، تو پھر آپ یہ دیکھیں وہ کیا کہتے تھے. کوئی شعر تھا کہ بستر بھی رہا گرم اور کنڈی بھی ہلتی رہی. تو کچھ اسی طرح کہ آپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ معجزہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا جو لمبا سفر تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو، جس کو کہتے ہیں فریکشن آف سیکنڈز میں آپ کو کروایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد نیکسٹ جو فیز بنتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ بیت المقدس تشریف لے گئے. وہاں جس حلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے، اس میں براق کو باندھا. ٹھیک ہے جی. پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں انبیاء کی امامت فرمائی. سبحان اللہ. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آپ جب مسجد اقصی پہنچے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کیا تھا کہ یہ ایک ڈکلیئر کرنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفٹ ہوڈ کو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاتم النبیین ہے. اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اس قدر آپ کا پروٹوکول ہوا کہ جتنے بھی نبی تھے مسجد اقصی میں، یہ بھی ایک بہت بڑا میریکل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو مسجد اقصی میں جمع کیا، اور یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی، اور اس کے مقتدی کون بنے؟ تمام نبی بنے، جنہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے شراب، دودھ اور شہد کے برتن لائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی. سبحان اللہ. تو یہ آپ کی چوز اور چوائس تھی کہ آپ نے الحمدللہ کس کو چوز کیا؟ دودھ کو پسند فرمایا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر آپ کا یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے. ایک نیکسٹ فیز، ایک تھا آپ کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا، اور یہ تقریباً جو سفر ہے یہ اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ 1540 میرے خیال سے کلومیٹر بنتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فوراً ایک آپ کو کروا دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ لے جایا گیا، اور وہاں پہ آپ کو کہا گیا کہ آپ اتریے. آپ اترے، کہا گیا کہ آپ 2 نفل پڑھیں. آپ نے 2 نفل پڑھے. آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا یہ مدینہ ہے، آپ کی ہجرت کی جگہ ہے. پھر آپ کو آگے لے جایا گیا اور پھر آپ کو ایک جگہ ٹھہرایا گیا، اور پھر آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے پوچھی کون سی جگہ، تو یہ بتایا گیا یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے. پھر آپ کو آگے لے جایا گیا، اور پھر یہاں پہ آ کر آپ کو بیت المقدس کی جو ہے خوشبو آئی. اور بیت المقدس جب آپ کو لے جایا گیا، یعنی کہ 3rd اسٹیپ میں، یعنی کہ جب آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، تو اس میں بھی درمیان میں سب سے پہلے آپ کو مدینہ میں آپ کو 2 نفل پڑے. پھر آپ نے اس وادی میں پڑھے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش تھی. پھر آپ کو جب بیت المقدس کے قریب آئے تو آپ کو خوشبو آئی، تو آپ نے پوچھا یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ تو جس میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ فرعون کی باندی کی خوشبو ہے، جسے بچوں سمیت جلایا گیا تھا. یہ وہاں سے آ رہی ہے، اور یہاں پہ اس کی ہڈیاں دفن ہیں. اب یہ کون تھی وہ لونڈی جس نے فرعون، جو اپنے زمانے میں اپنے کو خدا کہتا تھا، اس نے جب اس لونڈی نے عہد کا، اللہ کے کلمے کا اقرار کیا، تو فرعون نے غصے میں اس کے جو اس کا نیو بورن بیبی یا چھوٹے بچے کو آگ کے گڑے میں پھینک دیا. اور جب اس پہ بھی وہ اللہ کے کلمے سے باز نہیں، تو فرعون نے اس کو بھی اٹھا کے اس آگ کے گڑے میں پھینک دیا. تو آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ کہ یہاں پہ سفر معراج میں ان کو بھی دکھایا گیا کہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے. پھر یہاں پہ آپ مسجد جو ہے بیت المقدس میں آپ اترے، اور پھر آپ نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی، امامت کرائی، اور پھر آپ کو دودھ جو ہے وہ پیش کیا گیا. یہ آپ نے دودھ آپ نے پیش کیا.
پھر یہ اس سفر کو کہتے ہیں رات کا سفر، جس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ اور اس رات کے سفر میں جو چیز، ایک اور بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کہتے ہیں اگر کسی نے اللہ کو ڈھونڈنا ہے، اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے، تو رات کی عبادت کریں۔ اور اللہ، یعنی کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں اس وقت ہماری جو نئی نسل ہے، بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نئی نسل کے ساتھ کیا، ہم لوگ اس وقت سوتے ہیں کہ جب ہمارے ہاتھ سے موبائل نیچے گرتا ہے، اور وہ بہت خوبصورت تہجد کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک سکون اور اطمینان کا وقت ہوتا ہے، اور ہم لوگ اس وقت ہم لوگ موبائل کے اندر ڈوبے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا اس طرح کہ جس نے بھی اللہ کو ڈھونڈنا ہے، وہ رات کا وقت اللہ کو دے، رات کو اللہ کے لیے جاگے، رات میں سکون ہوتا ہے، وہ اللہ کو پا لیتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ اللہ کو پانے کا راستہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ رات اتنا مشکل ہے، اگر آپ نے اپنے نفس کی ٹریننگ کرنی ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے، تو رات کے وقت اللہ سے لو لگائیں۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں۔ اب آپ کے سفر کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اور اب یہ معراج جو ہے، یہاں پہ آپ کو مسجد اقصی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا لے جایا گیا۔ معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں، جو اوپر چڑھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اسی نسبت سے سفر کے اس حصے کو معراج بھی کہا گیا ہے۔ سورہ نجم میں ایک معراج کی یہ دلیل ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلُهُ نَزْلَةُ أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَىٰ سِدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیاتِ ربہ الکبریٰ۔ سوری، کوئی زبر پیش کی غلطی ہوگی، وہ میری آئی سیٹ تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کمزور ہو گئی ہے، بہرحال اس کا اللہ معاف کرے۔ ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں، سورہ نجم کی آیت ہے، اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا، جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے۔ اس وقت سدرا پہ چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نہ نگاہ چندیائی، نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ اب ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کی طرف جانے اور سدرۃ المنتہا اور اس کے آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اب یہاں پہ مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کے بعد سواری کے لیے براق پیش کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس پر سوار ہو کر پہلے آسمان تک گئے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک زینہ بنایا، یعنی کہ ایک سیڑھی بنائی کہ جس میں آپ آسمان تھے۔ اب آپ دیکھیں آسمان کتنا دور ہے، زمین سے آسمان کا کتنا ٹریول ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو کہتے ہیں نا چشم زد میں فوراً کے فوراً آپ کو یہ کروایا۔ اور آپ جب پہلے آسمان تک گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا، فرشتوں کی طرف سے پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا ان کو پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تب اندر والے فرشتوں نے سن کے کہا مرحبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا تو حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے اور فرشتے موجود تھے جنہوں نے میرا ویلکم کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ آدم علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور آپ نے جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا مرحبا فرزند صالحہ، نبی صالحہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ بہت سے سبق ہیں۔ اب یہاں جو پہلے آسمان پہ آپ کی ملاقات آپ کے باپ آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور یہاں باپ کی حرمت کا بتایا جاتا ہے۔ وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی، یہاں پہ ایٹیکیٹس بتائے جا رہے ہیں کہ باپ کے ساتھ کس طرح ادب سے ملنا چاہیے۔ اور یہاں پہ ہمارے آج کل کی اولادوں کا یا ہمارا جو آج کل باپ کے ساتھ تعلق ہے وہ میرے خیال سے واجبی یا اتنا ہی رہ گیا کہ بابا یا ابو یا ڈیڈی پاپا یہ مجھے کریڈٹ کروا دیں، مجھے کارڈ کا یہ دے دیں یا میرا یہ بلز دے دیں، تو یہ ایک تعلق کی بات ہے۔ تو یہاں پہ ایک ادب کی بات ہے جو یہاں پہ سکھائی جا رہی ہے کہ
کس طرح آپ نے اپنے حضرت آدم علیہ السلام کا ادب کیا. وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اچھا جی، اب آپ نے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان دنیا میں ایک بزرگ شخص کو بیٹھے دیکھا جس کے دائیں اور بائیں طرف کچھ صورتیں نظر آئیں. دائیں طرف دیکھتے تو بزرگ ہنستے، بائیں طرف دیکھتے تو روتے ہیں. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب دیا یہ آدم علیہ السلام ہے، اور یہ دائیں جانب والی اور بائیں جانب والی صورتیں ان کی اولاد ہیں. دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں، اس لیے ایک طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور دوسری طرف دیکھ کر روتے ہیں. اب یہ صحیح بخاری کا مفہوم ہے، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جنت اور جہنم کا دیدار کروایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم بینگ اے مسلم ہم بہت سی غیب کی چیزوں کو بلیو کرتے ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں ہوتی پر ہمارے ایمان کا حصہ ہوتی ہیں، جس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ. غیب ہے، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں، صدق کے دل سے ایمان لاتے ہیں، اقرار باللسان بھی کرتے ہیں اور اقرار بالقلب بھی کرتے ہیں، اور عمل اس کی گواہی بھی دیتا ہے. اور پھر جنت ہے، دوزخ ہے، یہ ہمیں قرآن اور احادیث سے پتہ چلتا ہے. قبر کا عذاب ہے، یہ ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہم بلیو کرتے ہیں. اور یہ معراج کی رات، یہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پہ جو کرم کیا، جو آپ کو فضیلت دی کہ آپ نے یہ تمام چیزیں دکھائیں. اور پھر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل مجھے لے کر آگے بڑھے، دوسرے آسمان تک پہنچے، پھر اسی طرح سوال و جواب ہوئے، اور مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام ملے جو آپس میں خالازاد تھے. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالازاد تھے. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو میراکولس برتھ دی تھی حضرت مریم سے بغیر باپ کے، جب وہ پیدا ہوئے تھے، اور جب حضرت زکریا ان کے کفیل تھے اور جب وہاں پہ حجرے میں آتے تھے اور جب وہ دیکھتے تھے کہ سیزنل نان سیزنل فروٹ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس حجرے کی برکت سے اللہ سے دعا مانگی تھی، رب حبلی من الصالحین. اور حضرت اور یہ بھی ایک میراکولس برتھ تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی جو بیوی تھی وہ اسکالرس کہتے ہیں بانج تھی، یعنی کہ میڈیکل فٹ نہیں تھی اولاد کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں کچھ 6 ماہ کا فرق ہے. بہرحال یہ آپ کو دوسرے آسمان پہ ملے، اور باقی اور آپ کو فرشتے بھی ملے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، انہیں سلام کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، دونوں نے جواب دیا، پھر کہا مرحبا برادر صالحہ اور نبی صالحہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. پھر اس طرح ان سے کچھ باتیں ہوئی. یہ بھی صحیح بخاری کا مفہوم ہے. تو یہاں پہ اندازہ لگائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بینگ ا پیغمبر ہم سب مانتے ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، جو دلیل ہے آپ کے خاتم النبیین پہ، جو دلیل ہے کہ معراج کا سفر ہوا، اور جو دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسول ہے. اس کے بعد تیسرے آسمان کی طرف بڑھے، دروازہ کھلوایا گیا، پوچھا گیا کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں ہوں. پوچھا گیا کون ہے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان سے پوچھا گیا کیا ان کے پاس پیغام الہی دے کے بھیجا گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں. فرشتوں نے کہا، یہ سن کے کہا مرحبا، آپ بہت اچھے آئے. دروازہ کھول دیا گیا، وہاں پہنچا تو دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہے، سلام کہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالحہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار. یہ بھی بخاری کی اوتھینٹک مفہوم میں سے آتا ہے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اللہ نے حسن کا آدھا حصہ ان کو دیا تھا. یہ صحیح مسلم کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے. اور اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے نبیوں کی اور یہاں پہ فرشتوں نے بہترین آپ کو ویلکم کیا. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے لے کے آگے بڑھے چوتھے آسمان پر، اور اسی طرح سوال و جواب ہوئے. وہاں پہ حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے، اور انہوں نے بھی اسی طرح کہا برادر صالحہ اور نبی صالحہ کہہ کے مرحبا کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. اب حضرت ادریس کے بارے میں جیسے آتا ہے، بہرحال یہاں پہ بھی آپ کا فرشتوں نے بہترین آپ کو ویلکم کیا. اور
پھر اس کے بعد آپ کو جبرائیل علیہ السلام 5ویں آسمان تک آگے بڑھے، وہاں بھی سلام دعا ہوئی، اور وہاں پہ حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے، انہوں نے بھی کہا کہ نبی صالح، برادر صالح کہہ کے مرحبا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد چھٹے آسمان تک چڑھے، دروازہ کھلوایا گیا، اور اسی طرح سوال و جواب ہوئے اور مرحبا کہا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا گیا۔ یہاں کون ملے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ انہیں چھوڑ کر آگے بڑھنے لگے تو وہ رونے لگے، اور پوچھا، آپ نے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ نوجوان پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد مبعوث ہوئے، ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ 6 آسمانوں کی آپ کو سیر کروائی گئی، اور سب جگہ آپ کا بہترین ویلکم ہوا، اور آپ نے بہترین طریقے سے جو سب سے پیارا کلمہ ہے السلام علیکم کے ساتھ آپ نے کلام کیا، لوگوں باقی نبیوں نے آپ کی نبوت کو تسلیم کیا، اور اسی طرح کرتے ہوئے آپ 7ویں آسمان پہ پہنچے۔ دروازہ کھلوایا گیا، پوچھا گیا کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ ان سے پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی دے کے بھیجا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے سن کے کہا مرحبا، آپ بہت اچھے آئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کہیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور فرمایا، اب غور کیجئے انہوں نے کیا فرمایا، مرحبا فرزند صالحہ، نبی صالحہ، اور بیٹا کہہ کے پکارا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہاں کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بھی صحیح بخاری کی ایک اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ ریزیمبلنس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اور بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور آپ کے خانہ کعبہ سے بالکل اوپر 7ویں آسمان کے اوپر ایک جگہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، جہاں پہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قیامت اور ابھی تک یعنی کہ قیامت تک ان کو دوسری دفعہ دوسری دفعہ یہ سعادت نصیب نہیں ہوگی، یعنی کہ اتنے اس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے ہوئے کہ ایک ٹائم پہ 70,000 فرشتے وہاں طواف کرتے ہیں بیت المعمور۔ اب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کسی نبی نے چوما نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلے لگایا، ماتھا چوما، اور باقی فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میسج دیا، میرا اپنی امت کو سلام کہیے گا، وعلیکم السلام۔ اور باقی نبیوں نے کیا کہا تھا؟ بھائی کہا تھا، اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا کہا۔ اب یہاں پہ کیا ادب سکھایا گیا، کیا بات سکھائی گی؟ یہاں پہ پھر وہی بات کہ یہاں پہ انہوں نے کہا گیا کہ یہاں پہ انہوں نے ان کو بیٹا کہا، یہاں پہ پھر وہ باپ کی تعظیم سکھائی گئی۔ کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب مائیں بیٹیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوں گی، بیٹے بھی ذلیل کرتے ہیں، لیکن قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ بیٹیاں جو ہیں کہ جب مائیں بیٹیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو میسج دیا اپنے والدین کی عزت کا یہاں پہ میسج دیا گیا۔ اور یہاں پہ چل کر سید ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مقام پہ پہنچے جہاں پہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مقام پہ کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا، آپ میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں گا تو نور سے جل جاؤں گا، اس کے آگے میرے جانے کا ویزا نہیں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس میں کوئی رسول، کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اجازت نہیں کہ سدرۃ المنتہا کے بعد ڈیوائن پریزنس ہے۔ آپ امیجن تو کریں اس سچویشن کو، اس معراج کے سفر کو، اس پوائنٹ کو، مجھے تو گوز بمس ہو رہے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ کی کبریائی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا اس کے بیر حجر کے مٹکوں کے برابر ہیں، اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح ہیں، پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے۔
اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا. اس سے وہ سدرا یعنی کہ بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی. اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے کو وحی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ 50 وقت کی نمازیں فرض کی. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کی ہمیں یہاں پہ امپورٹنس پتہ چلتی ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 تحفے آپ کو عطا کیے. اور یہ جو معجزاتی سفر تھا، اب یہاں پہ کیا 3 جو تحفے عطا کیے. ایک تو اسکالرس کہتے ہیں کہ آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ پہ نازل ہوئی آمن رسول سے آخر تک. پھر یہاں پہ آپ کو نماز کا تحفہ ملا. اور تیسرا کہ جو شرک نہیں کرے گا مومن، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دیں گے. سبحان اللہ. یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے اسی کو وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں. اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے. اب یہ جو 3 تحفے عطا فرمائے، اس میں سے ایک تحفہ جب اللہ تعالیٰ نے دیا تو وہ 50 نمازوں کا. حجاب میں اللہ سے بات ہوئی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کلام کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہوگا، ان کو کلیم اللہ کا ٹائٹل ملا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے جب ان کو نبوت پہ اپوائنٹ کیا تھا، اور ایک درخت میں ان کو شعلے نظر آئے تھے جو اللہ کا نور تھا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلام ہوئے تھے. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام ہوا، ان سے بات چیت کی، اور ان کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. اور یہاں پہ جب آپ کو نمازیں آپ کو عطا فرمائی، ایکچولی میں ٹائم دیکھتی تھی وہ کچھ زیادہ ہو گیا. آپ کہتے ہیں تو تھوڑا سا کنٹینیو، کیونکہ ہے ابھی بہت کچھ. کنٹینیو کریں یا کل کے لیے رکھ لیں؟ کر لیں کنٹینیوس. چلیں جی، پہلے یہ 7 آسمان والا کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد اور بہت کچھ ہے. کیونکہ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی معراج آپ کو کیا سکون پہنچانے کے لیے کرائی تھی. اچھا جی، واپس جب اللہ 50 نمازیں کا تحفہ لے کر، جسے پتا چلتا ہے نماز کی امپورٹنس. نماز کسی حال میں نہیں معاف ہے. کربلا میں آپ دیکھیں، کہتے ہیں امام حسین نے نماز پڑھنی چاہیے. جنگ کی سچویشن تھی، صلاۃ خوف آ گئی کہ صلاۃ خوف کیسے پڑھیں، کہ ایک جماعت 2 رکعت ایک رکعت پڑھے گی، ایک جماعت جو ہے دشمن کے ساتھ مطلب اٹینٹیو رہے گی. اور پھر جب وہ ایک پڑھ لے گی تو پھر دوسری جا کے دوسری رکعت پڑھے گی، اور پھر پہلی والی آ کے پھر دشمن کا مقابلہ کرے گی. یعنی کہ نماز تو جنگ میں بھی معاف نہیں ہے، اور کسی بھی طرح سے معاف نہیں ہے. اور ہمارا کیا ہے، ہمارا کوئی شادی بیاہ کچھ بھی چیز ہو، سب سے پہلے تو نماز ہی چھوٹتی ہے. غم پریشانی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی پریشانی ہو تو سب نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. اور نماز ایک ایسی امپورٹنس، نماز کی ایک اتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم بدر کر دیا، ایک سجدہ نہیں دے کے. اور جو ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، کتنے کتنے سجدے عطا نہیں کرتے، تو سوچیں ہمارا کیا انجام ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا انجام ہوگا. یہاں پہ پھر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو نمازی پرہیزگار بنا دے. آمین. اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ ایسے کام کرا لے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اب یہاں پہ آپ 50 نمازوں کا تحفہ لے کے، نماز معراج، جنت کی کنجی جس کو کہتے ہیں نا، آپ جنت میں انٹر نہیں ہو سکتے. قبر میں پہلا سوال نماز کا، تو میں نماز پہ میں کیا بات کروں، اتنی امپورٹنس ہے نماز کی. ہماری جنریشن کو کون بتائے گا؟ یہ واقعہ معراج سنیں گے تو ان کو نماز کی امپورٹنس کا پتہ چلے گا کہ نماز اللہ کو تحفہ ہے. آپ کو کوئی تحفہ دیا جائے، فار ایگزامپل آپ اپنے بچے کو تحفہ دیتے ہیں، وہ تحفہ دیکھتا ہے، اس کے لیول کو اس کو پسند نہیں آتا، وہ اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتا ہے، یا اس کو وہ پہنتا ہی نہیں ہے، الماری میں پھینک دیتا ہے. آپ کو کتنا برا لگتا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں نے اتنا خرچ کیا، بیٹا اتنے پیار سے لے کر آئی، چلو خرچ چھوڑو، میری محبت تو دیکھو، ایک دفعہ مجھے پہن کر ہی دکھا دو. بچہ کہے گا نہیں، آئی ڈونٹ لائک اٹ. آج کل کے بچے اسٹریٹ فارورڈ ہیں، مجھے پسند نہیں، میں نہیں پہنوں گا. تو کتنا برا لگتا ہے. تو آپ سوچیں، نماز اللہ کا تحفہ ہے، ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ کم از کم آج کے لیکچر کے بعد، آج کی بات کو سمجھنے کے بعد ہمیں نماز کی امپورٹنس پتہ چلنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے معراج کا تحفہ دیا ہے. نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھنا،
اس کے معنی کو سمجھنا، اس کو ڈیپتھ پڑھنا، اس کے ڈیپتھ، اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ اپنے آپ کو سمو لینا کہ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں۔ نماز اللہ سے ملاقات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے عبادت کرو جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو، یہ ایسے نہیں کر سکتے تو ایسے کرو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ کیا ایسا اس احسان کا، اس طریقے کی ہماری عبادت ہوتی ہے کہ ہم ایسا کام کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں نماز کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے، اور کہتے ہیں کہ آپ کو 50 نمازیں دی گئی۔ ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ فاسٹ فارورڈ، بے دلی سے، سمجھ ہی نہیں آتا پڑھا بھی تھا کہ نہیں، 2 رکعتیں ہوئی تھی کہ 4 ہوئی تھی، 1 سجدہ کیا تھا یا 2 سجدے کیے تھے، رکوع کیسے کیا تھا، کتنا جھکے تھے ہم، دھیان تو ہمارا کہیں اور ہوتا ہے۔ ہم تو استغفار ڈراموں کے بریک میں جا کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دھیان ڈرامے میں اٹکا ہوتا ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا ہوگا، اچھا مس نہ ہو گیا ہو، وہ تو اللہ بھلا کرے، ڈرامہ ہی بریکوں میں ہوتا ہے، یعنی کہ بریکس کے اندر ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے، لمبی لمبی بریکس ہوتی۔ تو کہنے کی بات ہے کہ ہم نماز کو، ہماری محبت ہی ختم ہو چکی ہے۔ نماز اللہ کا تحفہ جو معراج میں ملا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے دریافت کیا، حضرت موسیٰ نے پوچھا آپ کو کیا حکم ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایک دن رات میں مجھ پر اور میری امت پہ 50 نمازیں فرض ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت ایک دن رات میں 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی، بنی اسرائیل کا میں خوب تجربہ کر چکا ہوں، آپ کمی کی درخواست لے کے اپنے رب کے پاس جائیں، کنسیشن کروائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے پہ 2 نمازیں فرض تھیں، فجر اور عصر کی، اور وہ بھی 2 رکعتیں، وہ بھی وہ لوگ نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایکسپیرینس تھا، انہوں نے ریکویسٹ کی جائیں کنسیشن کرائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس واپس گئے اور کمی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست کو قبول فرما کے 10 نمازوں کی تخفیف فرما دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے کہا 10 نمازوں کی کمی ہو گئی ہے۔ یہ سن کے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ پھر واپس جائیں اور تخفیف کی درخواست کریں، کنسیشن کی درخواست کریں۔ آپ واپس گئے، اللہ تعالیٰ سے کنسیشن کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر 10 نمازوں کی کمی کی۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان میں آمد و رفت جاری تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، دوبارہ کہا جائیں کمی کروائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس پر راضی ہوں، مجھے حیا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں وہاں سے واپس آیا تو ایک پکارنے والے نے پکار کے کہا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور بندوں کے لیے تخفیف کر دی، یہ 5 نمازیں اجر میں 50 کے برابر ہوں گی۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ہم 5 نمازیں جو بڑی بے دلی سے ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس کو 50 نمازوں کے برابر اس کو اجر دے دیا۔ یہ تو آپ پہ، ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نماز کو ہم کیسے اور کہاں کس طرح پڑھتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم یہیں سے بلکہ بات شروع کریں گے، اور بلکہ ہم بات جو ہم شروع کریں گے وہ بات یہ شروع کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ معراج آپ کو کروائی کیوں، آپ کے ساتھ دکھ درد کے کیا حادثات ہوئے تھے۔ بہرحال یہ بھی تھوڑا سا پھر کر ہی لیتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو شب ابی طالب، کس کو پتا ہے شب ابی طالب کیا ہوتی ہے؟ جی شب ابی طالب کسی کو پتا ہے کیا ہے؟ ایک ہاٹی کا نام ہے، عام الحزن کا پتا ہے آپ کو؟ غم کا سال۔ شاباش، چلیں جی پھر کل کروا دوں یا ابھی کروا دوں؟ ابھی ہو گیا تو پھر آپ کے 10-15 منٹ اور چلے جائیں گے جی۔ کرا دیں۔ یہ بھی آپ کل تو کروا ماشاء دیں۔ اللہ جی، کیونکہ مجھے موسٹلی لوگوں کی رائے چاہیے، آج لوگ بھی کم آئے ہیں، حالانکہ میں نے میسج کیا تھا کہ آج کا دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ہم اس کی ڈیپتھ اسٹڈی پڑھیں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج اللہ کے رسول کو کیوں حوصلہ تسلی یہ کیوں کروائی تھی، اور بہت سے لیسنز ہیں جو ہم نے اس سے لرن کرنے ہیں اور اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لے کر آنی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کل ہم یہیں سے اس میسج کو دوبارہ سے یہاں سے شروع کریں گے، شب ابی طالب، اور جیسے عام الحزن انہوں نے بیان کیا کہ غم کا سال یہ کیا ہے، اس کو نریٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک،
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالیٰ جی کل ایگزیکٹلی 3 بجے ہم پھر شروع کریں گے اپنی کلاس کو، اور اس کو پھر آگے ہم کنٹینیو کریں گے. جی کوئی سوال ابھی تک اس سے متعلق کوئی آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم سائمہ جی. جی وعلیکم السلام. جی ندا. مجھے ایک کوشچن کرنا ہے آپ سے کہ جی جی آج جیسے ہے نا کہ یہ ہم لوگوں نے خود سے بنائی ہوئی ہیں چیزیں، جی جی یہ جو لوگ بانٹتے ہیں چیزیں بنا بنا کے، کھانے، حلوے اور جی مختلف چیزیں، تو جی ہم جی لوگ تو نہیں کرتے ہیں، بٹ میرے پاس جیسے کہ میں خود کام کرتی ہوں تو کچھ آرڈرز بھی ہوتے ہیں، آرڈر آ وہ میں جاتا ہے آپ کا. بناتی بھی ہوں. جی اور جی پھر کچھ ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں، نیبرز، جو کہ بھیجتے بھی ہیں. تو اس کے جی لیے جی. کیا ہے، مطلب ہمارے اس میں کیا ہے، پہلی رکھنا تو بات چاہیے یہ نہیں رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلی تو بات یہ کہ آئی ایم ناٹ اے اسکالر. میں ایک ناجز اپنی رائے اوپینین پیش کر دوں گی جو تھوڑی بہت ہی میری قرآن اور سنت سے ریلیٹڈ ہے، لیکن آئی ایم ناٹ اے اسکالر. پہلی تو بات یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے شروع ہی پڑھا، یہ ایمفسائز اسی بات پر کیا کہ فالو اتباع کرنا سنت کہتے اس کو ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا. ٹھیک ہے جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کون کرتے تھے بتائیں؟ اللہ پاک. اللہ کرتے تھے. اللہ تو کرتے ہی تھے، انسانوں میں سے صحابہ سب سے زیادہ کرتے تھے نا. جی. اللہ صحابہ کرتے تھے. ہم نے جو ہسٹری دیکھی اس میں جو ہمارے پاس آتی ہے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کا سفر ہوا، آپ کو کرایا گیا. یہ کل کے لیسنز میں ہم کل کا جو لیکچر ہے نا وہ شاید آج سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں ہم پریکٹیکل پوائنٹس وہ دیکھیں گے کہ ہم نے what we have learned from معراج. اور ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے صحابہ نے حلوہ پکایا ہو یا خاص عبادات کا اہتمام کیا ہو. اب یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے اور آپ کی نیت ہے. اب کسی نے نیت تواضع کی، کیونکہ تواضع اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کھلانا، دوسروں کو کھانا کھلانا، یہ بہت ایک نیک عمل ہے. اب اس عمل کے تحت آپ کوئی چیز بنا کے، میٹھا یا واٹ ایور کچھ بنا کے آپ اپنے ہمسائے میں ادھر ادھر بھیج دیتے ہیں یا کہیں آرڈر پہ بنوا دیتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے جی. وہ آپ کا مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی رجب کا یا یہ کوئی کنڈے ہیں یا یہ شب معراج کا کہ آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہ کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک میں غلط نہ کہہ دوں، ایک ان کا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کہتے تھے کہ آپ اپنے کچھ پکاؤ نا تو اس میں پانی ڈال دیا کرو، شوربے کو زیادہ کر کے اپنے ہمسایوں میں بھیج دیا کرو. یعنی کہ اتنا زیادہ تواضع کا ثواب ہے. اور ہم اگر شوربہ لمبا کر کے کسی کے گھر بھیجے تو وہ تو الٹا ہی ہمارے منہ پہ مارے کہ یہ لمبا شوربہ ہی بھیجنے کے لیے ہم رہ گئے تھے. تو یہ ہم لوگوں نے بہت سٹیٹس اور یہ تمام ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دین بہت آسان بنایا. تو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ آپ آرڈر پہ چیز بناتی ہیں، وہ آپ کو آرڈر آیا. اب جس نے ڈسٹریبیوٹ کیا یا ہمارے پاس کوئی کھانے کی چیز آ جاتی ہے، بینگ اے مسلم، ہم مسلمان ہیں، ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو چیز آفر کی ہے، وہ بسم اللہ کریں اور آپ لے سکتے ہیں. لیکن اب یہ دیکھیں کہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کسی خاص چیز کی نیاز مانگ کے یا نظر مانگ کے اللہ کے علاوہ کچھ کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں تو وہ پھر ہمارے لیے مکروہ یا حرام چیز ہو جاتی ہے. جو اللہ کے علاوہ بندہ کسی پہ کر کے کچھ سوچ کے بنا کے کرتا ہے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہو جاتی ہے. تو امید ہے آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اور بلکہ میری بیٹی کا آپ کو جیسے سائمہ جی پتہ ہے، تو مجھے جی جی. کسی DHL یہ جو ہمارا پیج ہے ہاں دوسرا، ہاں. وہ جو پہلے والا پیج جی تھا، جی. ان میں سے کسی لیڈی نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ آپ کی بیٹی کا یہ مسئلہ ہے، تو آپ جو ہے نا ایک مزار ہے وہاں پر جائیں اور وہاں پر جا کے آپ کوئی مطلب کریں، دعا یا منت وغیرہ مانگیں، تو پھر آپ کی بیٹی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گی. کیونکہ ہم لوگ اس چیز کو نہیں مانتے، نہیں کرتے. جی جی. ہمیں لگتا ہے کہ جو کرنا ہے وہ اللہ پاک نے کرنا ہے. آپ قرآن پاک آپ کے سامنے، نماز سے ہیلپ لو، قرآن پاک سے ہیلپ لو. تو میرے ذہن میں اچھا یہ بھی آیا تھا کہ یہ مجھے لگا نہیں کہ یہ ٹھیک ہے، جی اور جی جی میرے ہسبینڈ نے بالکل منع کر دیا. جی جی جی. میں آپ کو لیکن بتاؤں کہ یہ نا بڑی مزے کی آپ نے بات کی. میں نے نا کچھ ڈیٹیلز چھوڑ دی تھی کیونکہ ہمارا 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. اس میں یہ جو کنڈوں کا جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں نا، یہ بڑے مزیدار مسئلے ہیں. اس کے بارے میں مطلب یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک زمانے میں کہتے ہیں کہ ایک بڑی پرانی بات مجھے یاد آ گئی. پرانی مینس کہ ہماری بہت پرانی بات، کہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون تھی، ایک
آدمی تھا بڑا غریب تھا بیچارہ، تو وہ کمانے کے لیے کہیں دور چلا گیا، کہیں دور چلا گیا تو اس کی بیوی جو تھی ملکہ کے ہاں وہ بڑی ملازمت کرنے لگی، وہاں صفائی شفائی پہ لگ گئی، اور وہاں پہ بڑی ایک دن بیٹھی رو رہی تھی، تو کہتے ہیں امام جعفر کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے اس عورت کو روتے دیکھا تو پوچھا کیوں رو رہی ہے، یہ روایت ہے یہ، تو اس نے کہا کہ جی وہ بڑے برے حالات ہیں اور خامن میرا دور گیا ہوا ہے اور لائک دس اینڈ دیٹ، تو انہوں نے کہا اچھا تم ایسا کرو، تم میرے نام کے کنڈے بناؤ، کھیر بناؤ، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرو، اور جو ہے اللہ تعالیٰ تمہاری جو تمام جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا امیر جعفر کے نام پہ، تو تمہاری جو تمام جو چیزیں نا یہ جو ہے نا وہ مشکلات کو دور کر دے گا، مطلب یہ بات یہاں پہ بتائی جاتی ہے۔ تو ایکچولی رجب کی 22 تاریخ کو لوگ میدا، دودھ، شکر اور چیزیں بنا کے وہ چیزیں نا بانٹتے ہیں، حلوہ پوڑی وغیرہ یہ سب چیزیں یہ چیزیں کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو آدمی تھا وہ جو غریب شخص تھا، اور اس کی جو بیوی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ جھاڑو لگا رہی تھی ایک بادشاہ یا وزیر کے محل میں، تو جو امیر جعفر صاحب وہاں سے جب انہوں نے گزرے تو انہوں نے اپنے عقیدت مندوں سے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے، کون سی تاریخ ہے، عقیدت مندوں میں سے ایک نے جواب دیا یہ رجب کا مہینہ ہے اور آج رجب کی 22 تاریخ ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ او میرے مریدو آج میری بات غور سے سن لو، اس دن کی فضیلت ہے، اگر کوئی شخص مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رجب کی 22 تاریخ کو میرے نام کے کنڈے بھرے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بازار سے نئے کنڈے لائے جائیں، اسے گھی میں تلی ہوئی میٹھی پوڑیاں بنائی جائیں، اور پھر میرا ہی وسیلہ پکڑ کے اللہ سے دعا مانگے تو اس کی ہر حاجت اور ہر مشکل پوری ہوگی، اور کہتے ہیں اگر کسی کی مراد پوری نہ ہو تو قیامت کے دن میرا دامن پکڑ سکتا ہے اور مجھ سے اس کی باز پرس کر سکتا ہے۔ حضرت نے یہ سب کچھ فرمایا اور پھر آگے بڑھ گئے۔ اب لکڑہارے کی بیوی جو تھی اس نے جھاڑو چھوڑا، فٹافٹ کنڈوں کا اہتمام کیا اور دعا کی کہ اے اللہ امام کے صدقے میری تمام مصیبتیں دور کر دے، میرا کہتے ہیں پھر شوہر اس کا خیریت سے گھر آ گیا اور بڑی مال اور دولت لے کر آیا، وہیں پہ جناب انہوں نے کوئی محل بنا لیا، اور کہتے ہیں کہ بڑی شاندار طریقے سے لیونگ ان کی ہونے لگ گئی، اور کہتے ہیں کہ ایک دن وہی جو جس وزیر کے محل میں وہ کام کرتی تھی وہ اپنے اوپر اپ سٹیئرز اپنے محل کے بالا خانے میں گئی تو اپنے سامنے خوبصورت محل دیکھ کے حیران ہوگی، تو انہوں نے پوچھا یہ کس کا ہے، تو اس نے کہا یہ وہی عورت جو آپ کے گھر جھاڑو لگاتی تھی یہ اس کا ہے، تو اس نے کہا یہ اتنی ٹھاٹ پٹ کیسے ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے نا یہ سن کے وزیر کی بیوی نے مذاق اڑایا، اور اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ تیرا شوہر جو ہے ڈاکہ جو ہے ڈال کر آیا اور تم نے خام خواہ کنڈوں کا نام رکھ دیا، اور جو وزیر کی بیوی تھی وہ رجب کے کنڈوں کی فضیلت پر ایمان نہیں لائی، اور روایات کہتی ہیں کہ اس کے شوہر پہ غیب سے ایک مصیبت نازل ہوئی اور کوئی اس پہ کرپشن کا الزام لگا، وہ ایگزائل ہو گیا، مطلب جلا وطن ہو گیا، اور بہرحال ایک لمبی سٹوری ہے، بڑا اس کے ساتھ ہوا، مطلب کہنے کی بات ہے کہ لوگوں نے اتنی لمبی روایت بنائی کہ یہ کرنے سے ایک ہی مصیبت، جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ فلانے مزار پہ جائیں تو وہ دور ہوگی، اور اگر نہیں مانو گے یہی تو بدعت ہے، یہی تو ہمارا ایمان کی آزمائش ہے، اور اگر نہیں مانو گے تو پھر یہ بادشاہ والا حال ہو جائے گا کہ تم جو امیر تھے غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، اور پھر کہتے ہیں کہ پھر اسی روایت کی جو آخر اینڈ ہے وہ یہی ہے کہ پھر اس کا میاں جیل میں داخل ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ اچھا ہم رجب پہ بلیو نہیں کرتے تھے، کنڈوں پہ بلیو نہیں کرتے تھے، انہوں نے رو رو کے امام جعفر کے کنڈوں کے عقیدے پہ ایمان لے کر آئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی، انہوں نے کہا کہ اگر مصیبت سے نجات ملی تو ہم ضرور امام صاحب کے کنڈے بھریں گے، اور کہتے ہیں کہ جناب وہی جب انہوں نے کنڈے بھرے تو وہ پھر ٹھیک ہو گئے، تمام معاملہ ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ اس طرح کی ایگزیجریشن والی کہانیاں بنی ہوئی ہیں جو ہمیں حقائق سے پیچھے کر دیتی ہیں اور پھر ہمیں توہم پرستی، سپرسٹیشس اور ان تمام چیزوں میں انوالو کر دیتی ہیں۔ اب پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت امام جعفر کی وفات رجب کے مہینے میں ہوئی نہ پیدائش کے، بلکہ کہتے ہیں کہ وہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور شوال میں وہ فوت ہوئے، اگر ریئلسٹک اپروچ سے دیکھا جائے تو۔ بہرحال 22 رجب کہتے ہیں امیر معاویہ کی وفات کا دن کہلایا جاتا ہے، تو بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ اسی چیز کو ہم آگے لے کے کل کی کلاس میں آپ نے ڈیفینیٹلی آنا ہے۔ آج آپ لوگوں کی اٹینڈنس بہت کم تھی، واللہ عالم یا کل آپ نے کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل ملاقات ہوتی ہے۔ جی کوئی اور سوال؟ چلیں جی اوکے جی، انشاءاللہ سی یو آل ٹمارو انشاءاللہ تعالیٰ کل 3 بجے۔ اوکے جی، اللہ What is the third gift? تھرڈ گفٹ، اوکے 3
3 اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیے تھے. پہلا گفٹ کیا تھا؟ یہ 50 نمازیں تھی جو 5 ہو گئی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اسی کو آگے پرولونگ کریں گے. کل ڈیفینیٹلی آنا ہے. کل ہم لوگوں نے پریکٹیکل پوائنٹس اس میں سے لینے ہیں. دوسرا تھا نماز تھی. دوسرا تھا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. تیسرا گفٹ یہ تھا کہ جو شخص شرک نہیں کرے گا اس کو، اور جو مومن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. یہ تیسرا گفٹ تھا. ٹھیک ہے جی. سیما، جی 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 میں ایک سوال کر لوں؟ آپ جی جی. غصہ نہ کرنا، میں پھر کر نہیں رہی ہوں. غصے کی بات نہیں ہے، بس عصر کی نماز کی بات ہے اور کوئی بات نہیں. جی جی اچھا، آپ بس میں بولیے. جلدی سے پوچھتی ہوں. جی جی جی. فرسٹ گفٹ تھا کیا؟ فرسٹ کیا تھا؟ پہلا گفٹ اور جو تھا نماز کا تھا. جی دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تھی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آمن الرسولہ سے. اور ٹھیک ہے، تیسرا کہ جو شرک نہیں کرے گا اللہ اپنے مومن بندوں کو جنت انشاءاللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے. تھینک یو. ٹھیک ہے جی. ہم تھینک یو. کلمہ گو ہے نا، آپ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں. جی ہم شرک جی. نہیں کریں گے تو ہاں جی، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دیں گے. اور الحمد ہم للہ. یہی اللہ سے اچھا بہترین گمان کرتے ہیں. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.